ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں جو اینیمل رائٹس ہیں، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، جانوروں کے ساتھ ایک بہتر ماحول ان کو دینا، ان کی پرورش کرنا، یا کم سے کم ایک انسیت، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نفرت کا معاملہ ہے۔ بالخصوص کتوں کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو پتھر مارتے ہیں، اور قریب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا وضو باطل ہو گیا ہے۔ اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنے سوسائٹی کے اندر ہمیں جہاں پر خطرہ ہوتا ہے تو ہم باقاعدہ ان کو شوٹ بھی کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا اینیملس کے ساتھ، پیٹس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ انسیت پیدا نہیں ہو سکی اور ایک وحشت کا رویہ سامنے آتا ہے؟ یہ آپ نے ایک دو جانوروں کے بارے میں مثال دی، بدقسمتی سے اس میں جو مذہبی نقطہ نظر قائم کیا گیا اس کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہوئی، ورنہ میں تو دیہات میں رہا ہوں، لوگ جانوروں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو عام طور پر ہے مسلمان، بھائی بدقسمتی یہ ہے کہ بعض بہت ناشائستہ لوگ جو پیدا ہوئے چلے جا رہے ہیں وہ مسلمان بھی ہیں، تو ناشائستگی زیر بحث آنی چاہیے۔ ورنہ دیہات میں لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اپنے جانوروں کی تکلیف پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسا قومی وصف نہیں ہے۔ البتہ کتوں کے بارے میں چونکہ بعض روایات سے غلط فہمی ہو گئی تو ہمارے ہاں کچھ غلط رویہ پیدا ہوا۔ آپ لوگوں کو توجہ دلا سکتے ہیں کہ میں نے ان تمام روایات پر کام کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی نوعیت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ سب جانور اللہ کی مخلوقات ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تکلیف پر تکلیف محسوس کرنا، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور بہت سی روایتوں میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہر جگر تر جس کی تم خدمت کرتے ہو، جس میں جان ہے، وہ تمہارے لیے آخرت میں اجر کا باعث بنے گا، اور اگر کسی جانور کو تکلیف دو گے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگے۔ اس لیے اس کا کوئی مذہبی لحاظ سے تو سوال ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی غلط فہمی یا غلط تعبیر لوگوں میں ایک رائے پیدا کر دیتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ کہ آپ اینٹ ماریں، پتھر ماریں، جانوروں کو تنگ کریں، جانوروں کو کسی بری حالت میں رکھیں، یہ تو ہر حال میں ایک بڑا جرم ہے۔ اور اس کا سدباب جس طرح باقی دنیا حساس ہے اور کر رہی ہے، ہمیں سب سے بڑھ کر، سب سے آگے ہو کر کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اگر ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ جو زو بنے ہوتے ہیں، چڑیا گھر جہاں جانوروں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے اور لوگ آتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، نیچر کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو دینی تصورات یا دینی تعلیمات کے لحاظ سے کوئی قابل اصلاح چیز ہے؟ دین تو بہت بڑی چیز ہے، میں تو اس کو انسانیت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ یعنی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور دیا ہے وہ بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح جانوروں کو نہ رکھا جائے۔ یعنی آپ کو ایسے بڑے بڑے علاقے جو ہیں وہ مخصوص کرنے چاہیے جس میں جانور فطرت کے قریب رہ سکیں، اتنی ہی پابندی ہو کہ جس میں ان کی فطرت پر کوئی زد نہ پڑے، اور پھر اس میں جس طرح کے عام طور پر ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے علاقے بنائے جاتے ہیں یا پارک بنائے جاتے ہیں، ان میں لوگ جائیں اور جانوروں کو دیکھ لیں۔ یہ کہ آپ نے 10 فٹ کے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے اور وہیں وہ مر رہا ہے، وہیں جی رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں ایک ہاتھی کا معاملہ زیر بحث رہا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ جانوروں کے ساتھ برا سلوک، ان کی بے رحمی کا انسداد، یہ ایک مشن کے طور پر لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی ایسی بہت سی تنظیمیں بننی چاہیے، بہت سی سوسائٹیز بننی چاہیے کہ جو جانوروں کے معاملات کو دیکھیں، پرندوں کے معاملات کو دیکھیں، جو درختوں کے معاملات کو دیکھیں۔ یعنی یہ سارے جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی پرداخت کرنا، ان کو اچھا ماحول فراہم کرنا۔ اور میں تو ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ کسی جانور کو آپ گھر میں رکھ رہے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری اسی طرح ہے جس طرح آپ کے بچے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔